الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا من قام رمضان إيمانا واحتسابا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه السلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात अल्लाह ताला ने जब से कायनात बनाई है तब से लेकर आज तक और आज से क़यामत तक के लिए जो सबसे अफजल तरीन अय्याम दिन और महीना अल्लाह के नज़दीक है वो रमज़ानुल मुबारक का महीना है। चंद घड़ियों लम्हात के बाद उस माह मुक़द्दस का आगाज़ होने वाला है। आप ताजर हज़रात हैं और कारोबार के साथ ताल्लुक़ रखने वाले हैं। सीज़न के जो अय्याम होते हैं
سیانے بندے، دانا لوگ، عقل والے وقت سے قبل اپنے کاروبار میں انتظام و انصرام کر کے رکھتے ہیں، کیونکہ سیزن کے ایام جو ہے وہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، بعین اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کا جو سیزن ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ بنایا ہے، اس کے اندر نیکیاں ہی نیکیاں ہیں اور بندے نے گناہوں سے بچنا ہوتا ہے۔ عقل مند بندہ وہ ہے جو رمضان کے آغاز سے قبل تیاری کر کے رمضان میں داخل ہوتا ہے، تیاری کر کے رمضان کے سیزن میں نیکیاں کماتا ہے۔ اور جو بندہ تیاری سے نہیں نہ ہوتا، پھر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ رمضان گزرنے کے بعد بھی حسرت کے ساتھ اپنے ہاتھ ہی ملتے ہوتے ہیں، یار فلاں نیکی نہیں کر سکا، فلاں خیر کا کام نہیں کر سکا۔ یہی وجہ ہے کائنات کے امام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے شروع ہونے سے قبل آپ صحابہ کے دلوں میں رمضان کی محبت پیدا کیا کرتے تھے، اس کا ذوق اور شوق صحابہ کے دلوں میں پیدا کیا کرتے تھے، اس کے نیکی کی رغبتوں کو صحابہ کے دلوں میں پیدا کرتے تھے، گناہوں کی نفرت صحابہ کے دلوں میں پیدا کرتے تھے۔ تیاری کے بغیر رمضان کا آغاز جو ہے وہ سود مند نہیں ہوتا، فائدہ مند نہیں ہوتا۔ رمضان کے مہینے کی ساعات کو باعث برکت بنانے کے لیے کچھ امور ہیں جن کا اختیار کرنا بڑا لازم ہے، ان کے بغیر نہ تو بندہ رمضان کی لذت حاصل کر سکتا ہے، نہ رمضان کی خیر کو پہنچ سکتا ہے، نہ وہ نیکی کی معراج کو پہنچتا ہے، نہ وہ اللہ کی قربت کو حاصل کرتا ہے۔ پھر وہی عادت والے معاملے ہوتے ہیں اور پھر رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے۔ سب سے پہلا امر جو رمضان کے استقبال کے لیے رمضان سے قبل ضروری ہے، اپنے دلوں کو صاف کریں، تکبر سے، ریاکاری سے اپنے دل کو صاف کریں، انا پرستی سے اپنے دل کو صاف کریں، اللہ کی نافرمانیوں اور بغاوتوں سے، کیونکہ دل اگر زنگ آلود ہونا رمضان کے روزے رکھے بھی فائدہ نہیں دیتے۔ اگر دل میں وہی کفر اور نفاق ہے، وہی شرک و بدعت ہے، اس میں نفرتیں بڑھی ہیں، اس میں کینہ بڑا پڑا ہے، اس میں بغض بڑا پڑا ہے، کیسے وہ نیکی کی لذت کو حاصل کرے گا، کیسے اس کا دل روشن ہوگا؟ بھائیو، سب سے پہلے اپنے دل کو نیٹ اینڈ کلین کر دے، رمضان سے قبل اپنے دل کو پاکیزہ کریں۔ آپ تو چہرے کو خوبصورت بناتے ہیں نا، بیوٹی پارلر ہے، کریم میں بڑا کچھ ہے، چہرے کو فوکس کرتا ہے، اللہ اس کو نہیں دیکھتا، اللہ تیرے دل کو دیکھتا ہے، اللہ کی نظر تیرے دل پہ ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ چمڑے نہیں دیکھتا، اللہ چہرے نہیں دیکھتا، اللہ جسم نہیں دیکھتا، اللہ کہتے ہیں مجھے تو تمہارے دل کی صفائی چاہیے۔ رمضان سے قبل پاک کریں اپنے دل کو، رمضان سے قبل صاف کر اپنے دل کو، رمضان سے قبل نفرتیں ختم کر، پلاننگیں ختم کر، سازشیں ختم کر، کینے ختم کر۔ بھائیو، یہ نہیں نہ صحیح ہوگا پھر کوئی عمل اللہ کے ہاں قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچتا۔ اس کی صفائی بڑی ضروری ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ مجلس میں بیٹھے ہیں اور صحابی آپ کے پاس آئے، مجلس میں انٹر ہوئے، صحابہ جس نے جنتی دیکھنا ہے اس بندے کو دیکھ لو، صحابہ نے اس کی طرف دیکھا، اگلے دن پھر وہی صحابی، پھر جنت کی ضمانت، تیسرے
دن پھر وہی صحابی، پھر جنت کی ضمانت، اور روزے بھی تو رکھنے ہیں جنت کے لیے، رمضان کا قیام کرنا ہے جنت کے لیے، اللہ کی قسم قرآن پڑھنا ہے جنت کے لیے، پیسہ خرچ کرنا ہے جنت کے لیے، سارے اعمال کا سبب کیا ہے؟ اللہ تو راضی ہو جا، ہمیں تو جنت دے دے، تو جہنم سے آزاد کر دے۔ میرے نبی نے 3 دن کہا یہ بندہ جنتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرے دل میں خیال پیدا ہوا یار یہ کرتا کیا ہے؟ ہمارے ہی قبیلے سے ہے، ہمارا ہی عزیز ہے، مدینے کا رہنے والا ہے، ہمارے درمیان ہی موجود ہے، کسی اور کو یہ پروٹوکول نہیں ملا جو اس کو مل گیا ہے۔ 3 دن بڑی مجلس میں آپ نے کہا یہ بندہ جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے میں اس کے گھر میں پہنچا، دروازے پہ دستک دی، ملاقات ہوئی، کہتے تیرے گھر رہنا چاہتا ہوں، سٹے کرنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں، یعنی اسے تو نہیں بتایا، دل میں نیت یہ تھی کہ دیکھوں یہ کرتا کیا ہے، کس سبب سے جنت مل گئی۔ ایک دن بھی محبوب کہہ دیتے تو جنت تو پکی ہو گئی تھی، لیکن دوسرے دن بھی کہا، تیسرے دن بھی کہا، کہتے اس کے گھر پہنچا، تمہارے گھر رہنا چاہتا ہوں۔ 3 دن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کے گھر میں قیام کیا ہے، 3 دن اس کے گھر میں ٹھہرے، وہ ظاہری طور پہ خدمت کر رہا ہے، لیکن عبداللہ بن عمر واچ کر رہے، واچ۔ ہم واچ پتہ کیا کرتے ہیں؟ اس کی کمیاں کیا ہے؟ ہمارے دل واچ کیا کرتے ہیں؟ یہ گناہ کیا کرتا ہے؟ میرا دل واچ کر رہا ہے یار اس کی کوئی کمی میرے قابو آئے نا، اس کو میں ذلیل کر کے رکھ دوں۔ اور صحابہ کا مطمع نظر یہ نہیں تھا، استقبال رمضان کرنا چاہتا ہے، رمضان میں داخل ہو دل صاف کر کے، نفرتیں، کینے، بغض، گناہوں کی محبت ختم کر کے رمضان میں داخل ہو، اپنا دل صاف کر کے اپنے رب کے ہاں پیش ہو۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں 3 دن واچ کیا ہے، 3 دن CID کی ہے، 3 دن اس کے اعمال کو نوٹ کیا ہے، یہ کرتا کیا ہے؟ تہجد میں پڑھتا، تہجد یہ پڑھتا، نفلی روزہ وہ رکھتا، نفلی روزے میں بھی رکھتا، اشراق وہ پڑھ رہا ہے، اشراق میں بھی پڑھ رہا ہوں، قرآن کی تلاوت وہ کرتا ہے، قرآن کی تلاوت میں کر رہا ہوں، وہ خرچ کر رہا ہے، میں بھی خرچ کر رہا ہوں۔ خدایا کرتا کیا ہے جس سبب سے 3 دن پروٹوکول کے ساتھ جنت کی ضمانت ملی؟ اب بھائیو دلوں کی صفائی رمضان سے قبل بڑی ضروری ہے۔ آپ فرماتے ہیں 3 دن رہا نا تو مجھے کوئی عمل نظر نہیں آیا، میں جانے لگا، اسے کہا جی میں اب چلتا ہوں، دروازے پہ آئے، رخصت کرنے لگے، پھر اس کو کہتے ہیں یار تیرے گھر آنے کا نا ایک ہی مقصد تھا، 3 دن تیرے گھر ٹھہرا ہوں، یہ دیکھنے کے لیے آیا ہوں تو کرتا کیا ہے، کس سبب سے سچے نبی نے تجھے 3 دن جنت کی بشارت دی ہے؟ میں تو وہ عمل ڈھونڈنے آیا تھا، مجھے نظر کوئی نہیں آیا۔ اور بھائیو دل صاف کر لے، رمضان سے قبل نفرتیں ختم کرے، بغض، کینہ، چالیں ختم کرے، سازشیں ختم کرے، کسی کو بے عزت ذلیل کرنے کی سازشیں دھو کے رکھ دے، دل نیٹ اینڈ کلین کرے۔ اللہ کے رمضان کا استقبال ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے میں نے 3 دن دیکھا ہے، مجھے کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا جو تو کرتا ہو اور میں نہ کرتا ہوں، میں بھی وہ عمل کر رہا ہوں جو تم نے کیے، پھر سبب کیا ہے؟ تجھے جنت کی بشارت ملی۔ عبداللہ ابن عمر چلنے لگے، صحابی نے اس کو آواز دی، میں بات تیری صحیح ہے، عمل وہی ہے جو تم نے دیکھ لیے، لیکن ایک عمل اور ہے جو تجھے نظر نہیں آیا۔ عبداللہ بن عمر کہتے وہ کیا ہے؟ وہ عمل یہ ہے روزانہ رات کو جب اپنے
اپنے بستر پر سونے کے لیے جاتا ہوں، اور بھائیو مشکل امر ہے، مشکل عمل ہے، لیکن تقوی نہیں ملتا اس کے بغیر، ہاں نیکی کی لذت نہیں ملتی اس کے بغیر، رمضان کی لذت نہیں ملے گی اس کے بغیر۔ اور میں کرتا کیا ہے، اور میں رات کو روزانہ جب میں سوتا ہوں میرے دل میں کسی بھی مسلمان کی نفرت ہوتی ہے، کوئی غصہ ہوتا ہے، کوئی کینہ ہوتا ہے، کوئی ناراضگی ہوتی ہے، رات سونے سے قبل میں اپنے سارے مسلمان بھائیوں کو معاف کر کے سوتا ہوں، دل صاف کر کے سوتا ہوں، دل کلیئر کر کے سوتا ہوں۔ بھائیوں یقین جانے استقبال رمضان ہے، رمضان سے قبل ہے، آج دلوں کی پاکیزگی کر لے۔ یار کوئی رشتہ توڑتا ہے تو وہ توڑے، اس کے کھاتے میں پڑے، تیرے کھاتے تو جرم نہ پڑے۔ میرے سچے نبی نے کہا تھا لا يدخل الجنہ، کاتے وہ نمازی ہو، وہ روزے دار ہو، وہ حج کرتا ہو، وہ زکوٰۃ دیتا ہو، جملے تلخ ہیں، سخت ہیں، لیکن میرے نہیں ہیں، یہ جملے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے۔ آپ نے کہا، حدیث بھی بخاری شریف میں، لا يدخل الجنہ، کاتے صحابہ جس نے بھائی سے تعلق جوڑا، جس نے بیٹے سے تعلق توڑا، جس نے والدین سے تعلق توڑا، جس نے چچا سے تعلق توڑا، لا يدخل الجنہ، میں اللہ کا نبی کہہ رہا ہوں وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بھائیو دلوں کو پاک کر کے صاف کر کے، یار مصیبتیں تلخیاں کوئی تکلیفیں بھی ہوں گی لیکن راضی تو رب کو کرنا ہے، اس کا آرڈر ہے۔ پہلا عمل دلوں کو پاکیزہ کر لے، دل صاف کر لے۔ دوسرا عمل رمضان کے استقبال کے لیے آج سچی توبہ کر کے اٹھنا ہے، یا اللہ جو گناہ ہوئے نا پہلے وہ گناہ معاف کر دے، میں سچی توبہ کر لو۔ اور اگر گناہ بھی جاری رہے، یہ روزہ بھی رکھ رہا ہے، سود بھی چڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، نظر کی آوارگی بھی چل رہی ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، تراویحاں بھی پڑھ رہا ہے، گناہ نہیں چھوڑا، رمضان سے قبل سچی توبہ نہیں کی، گناہ ترک نہیں کیا، تو پھر ریزلٹ کیا ہے؟ من لم یدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ اور میں کھانا نہیں کھاتا 14 گھنٹے، پانی نہیں پی رہا 14 گھنٹے، بھوکی پیاسی زندگی گزار رہا ہے، قیامت کا دن ہے، دنیا لوگوں اللہ سے اجر لے رہی ہے، یہ بدبخت آیا ہے۔ اللہ میں نے بھی روزے رکھے تھے، اللہ کہتا ہے تو نے صرف بھوک پیاس ہی برداشت کی ہے، تو وہ تو نے بھوک پیاس برداشت کر لی، روزہ نہیں تو نے رکھا، آج تیرا انجام میرے پاس جہنم کی آگ ہے۔ اور بھائیو خدا را توبہ کیا ہے؟ گناہ چھوڑ، توبہ کیا ہے؟ غلطی ختم کر، سود نہیں چھوڑ رہا، اللہ میری توبہ، یہ توبہ کیا ہے؟ نافرمانی نہیں چھوڑ رہا، اللہ میری توبہ، یہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ رمضان میں داخل ہونا ہے، سچی توبہ سے داخل ہو، سچی توبہ، اللہ گناہوں سے لا تعلقی ہے، آج کے بعد نہیں کرتا، پھر رمضان میں داخل ہو، پھر اللہ کی قسم ہے تجھے ایک ایک نیکی کی لذت آئے گی، تجھے رمضان مزہ دے گا، رمضان روحانیت پیدا کرے گا، اللہ کی قربت ملے گی، جنت کا شوق ہوگا، جہنم کی نفرت ہوگی۔ سبب کیا ہے؟ گناہوں سے تعلق توڑ، شیطان کا بائی کاٹ کر اس نے، رحمان نے شیطان کو باندھا ہے، لیکن اس کے دل کا اور عمل کا شیطان چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے، وہ نہیں چھوڑ رہا، بلکہ تباہی ہو جاتی ہے۔
رمضان میں ذخیرہ اندوز اپنے عروج پہ، ڈبل قیمتیں عروج پہ، لوگوں کی چمڑیاں ادھیڑنا عروج پہ، جتنے گناہ رمضان میں کرتا ہے خیر رمضان میں کرتا ہی نہیں۔ تیرا تو حق تھا، رمضان کا مہینہ ہے، تو خیر خائی کرتا، تو نے اپنے بھائیوں پہ ظلم ڈھایا رمضان میں۔ کیسے نیکی اثر کرے گی دل پہ، کیسے تقویٰ آئے گا دل پہ؟ چیزیں سٹاک ہونی شروع، آخری عشرے میں تباہی ہوگی، اور جرم حکمرانوں کا ہے، تیرا میرا تو ہے ہی نہیں۔ اللہ کی قسم دل صاف کر، گناہوں کی نفرت پیدا کر، کوئی نافرمانی کا کام نہیں کرنا۔ خیر خائی کا ہے، خیر خائی کیا ہے؟ وہ کافر ہے نا، کافر ہے۔ 25 دسمبر آتا ہے تو وہ ڈسکاؤنٹ لگا رہا ہے، 50% ڈسکاؤنٹ ہے۔ اچھا 25 دسمبر کے بعد وہی چیز فل قیمت پہ بیچ رہا ہے، لیکن 25 دسمبر میں اس سے پہلے 50% ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے ہمارا تہوار ہے، ہماری عید ہے، اس لیے ڈسکاؤنٹ کر رہا ہوں، میرے دوسرے بھی اس میں شریک ہو سکے۔ آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ یہ رمضان میں آ کے تباہی کر دیتا ہے۔ خدا کا واسطہ ہے، رحمت چاہتا ہے تو گناہوں کو بیڑا غرق کر کے دور کر، نفرت پیدا کر، اپنے رب کو راضی کر، عقیدہ رکھ کہ رمضان میں تو میں نے اپنے اللہ سے جنت خریدنی ہے، میں نے رب سے جنت لینی ہے، میں نے کوئی ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی، میں نے اپنے بھائیوں سے ناجائز مال نہیں بٹورنا، ان پہ ظلم نہیں ڈھانا، ان پہ زیادتی نہیں کرنی۔ بھائیو رمضان کا استقبال ہے، اس عزم سے کر۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت صحابہ کی ہے رمضان سے قبل۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے گا، انشاءاللہ روزے بھی رکھیں گے، راتوں کا قیام بھی کریں گے۔ ڈھلے بول دیو، لگتا تھوڑا دل نہیں کرتا، کرونا ہوئے تے پاوے نہ ہوئے، بھئی روزے تو رکھنے ہیں نا، انشاءاللہ تراویاں بھی پڑھنی ہیں۔ یہ جو مسئلے پوچھنے والے ہوتے ہیں نا جی، تراویوں کے بغیر بھی روزہ ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ خدا کا واسطہ ہے، کاروبار کا سیزن آتا ہے تو ڈیوٹی 4 گھنٹے بڑھا دیتے ہو۔ رمضان نیکیوں کا سیزن ہے، اب بھی چوریاں کر رہے پیچھے نیکیوں سے۔ سچی توبہ ضروری ہے رمضان سے قبل، اس کے بغیر ہی داخل ہوگا نا رمضان سے تو پھر رمضان لذت نہیں دے گا، نیکیوں کی لذت نہیں آئے گی۔ انشاءاللہ آج اسی جگہ پر، اسی مسجد میں، اسی جامعہ میں، ادارے میں، جمعے کے خطبے میں آپ بس نا سچی نیت کر لیں۔ ہر بندے کو ہی پتا ہے مجھ میں کیا کمی ہے، لیکن اللہ سے وعدہ کرنا ہے، یا اللہ پیچھے ہو گیا ہے، آج سچی توبہ کر رہا ہوں، آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ یقین جاننے پھر نہ وہ عرش والا رب صاحب کا سارا ہی ریکارڈ نہ کلیئر کر دیتا ہے، سارا ریکارڈ ہی کلیئر ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ تھانے میں پرچہ ہو جائے نا تو پرچہ وہ پھر خارج بھی ہو جائے، لیکن ریکارڈ سے نکلتا تھانے کی ریکارڈ میں تو رہتا ہے نا۔ وہ 50 سال بعد 100 سال بعد بھی ریکارڈ کھلے گا تو اس کی FIR کی درج کاپی تو اس میں موجود ہوگی نا، نقل ہے، لیکن وہ رحمان پتہ کتنا پیار کرتا ہے، وہ کہتا ہے تو 40 50 60 سال گناہ کر کے سچی توبہ کر لے، درج یہاں پہ تو کیس باقی رہتے، ریکارڈ رہتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ،
اور میں تیری زندگی کے نامہ اعمال سے میں گناہوں کو ختم کر کے رکھ دیتا ہوں، اور صرف ختم نہیں کرتا، اس سے بڑھ کر بات ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، سورہ فرقان ہے، آخری رکوع ہے، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اور میں 40 سال 50 سال گناہ کیے، آج جامعہ میں مسجد میں جمعے میں بیٹھ کر سچی توبہ کر لیتا ہے، نادم ہو جاتا ہے، اللہ معاف کر دے۔ رب کہتا ہے صرف معاف نہیں میں کرتا، وہ تیرے 50 سال کے گناہوں کو میں نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ اور بھائیو اتنا رحیم اللہ ہے، توبہ سے اتنی محبت کرتا ہے، انشاءاللہ کریں گے نا۔ لیکن یہ بات سن لیں، اگر گناہ نہیں چھوڑ رہا توبہ کر رہا ہے تو یہ فراڈ ہے، دھوکہ ہے، توبہ نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے کہ گناہ چھوڑ ختم، وہ گناہ باقی ہے، توبہ جتنی مرضی کرے ہے ہی نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیسری چیز جو بڑی ضروری ہے، رمضان کے استقبال میں اپنی زبان پہ کنٹرول رکھیں، اس کا ناجائز استعمال نہ کریں۔ غیبت ہو گئی نا روزہ رکھ کے تو روزے والی ڈال میں تو سوراخ ہو جاتا ہے، وہ کیا فائدہ دے گی؟ اگر گالی دے دی نا روزہ رکھ کے تو پھر اس ڈال میں، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے سیام جنت، روزہ ڈال ہے۔ ڈال پتہ کیا ہے؟ لڑائی میں کام آتی ہے ڈال، دشمن کے وار سے، یہ ڈال ہے جہنم کی آگ سے۔ اور میں جب بندہ غیبتیں کرتا ہے وہ ڈال نکارا ہو جاتی ہے، گالی دے رہا ہے ڈال نکارا ہو جاتی ہے، چغلیاں کر رہا ہے ڈال نکارا ہو جاتی ہے۔ ڈال کو قائم رکھنا ہے، اپنی اس زبان والی جو گدی ہے نا اس کو کنٹرول میں رکھیں، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ہے، محبوب کچھ بتائیں، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نمازیں پڑھ، روزے رکھ، زکوٰۃ دے، یہ عمل بتائے نا تو جانے لگا۔ آپ فرماتے ہیں ٹھہر جا ایک اور نصیحت بھی سن جا، کمال کی حدیث ہے۔ صحابی نے پوچھا جنت میں جانا چاہتا ہوں، آپ نے نیکیاں بتائیں، روزہ رکھ، زکوٰۃ دے، نمازیں پڑھنی، یہ عمل بتا ہے۔ اٹھنے لگا ہوا ٹھہر جا، آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنی زبان پکڑی، اور میں کف علیکا لسانہ کا، اور نیکیاں بھی کرنی ہے لیکن اس پہ بھی کنٹرول کرنا ہے، اس کو بھی محفوظ رکھنا ہے، اس کو بھی گناہوں سے بچانا ہے۔ محبوب کیا اس کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے؟ اور میں تیری ماں حل یکب الناس، کیا لوگ جہنم میں جائیں گے زبان کی وجہ سے؟ اور میں تیری ماں تجھے گم ڈالے تو بات نہیں سمجھا۔ لوگوں کی کثرت جہنم میں جائے گی زبان کی وجہ سے۔ نیکیاں بتا کے آخر پہ کائے زبان پہ کنٹرول، معلوم کیا ہوتا ہے؟ نیکیاں کرتا رہے اور زبان پہ کنٹرول نہ ہو تو نیکیاں بھی فائدہ نہیں دیتی۔ خدا را اس کو نا اس مہینے میں تو خاص کر بند ہی کر لے، خاص کر حدیث میں آتا ہے نا اگر بولنا ہے تو اچھا بولنا ہی تو چپ رہے۔ پنجابی جاندے نے پیڑے کون نالوں تے چپ چنگی ہے۔ وہ کوئی خیر کا کام نہیں کر سکتا تو کسی کی برائی کیوں کر رہا ہے؟ روزہ رکھا ہے بیٹھا اور چغلیاں ہی کرتا جا رہا ہے، سازشیں کرتا جا رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 کام اپنائیں، انشاءاللہ۔ باتیں اور بھی کرنی تھی وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں کریں گے، دل صاف کر لیں انشاءاللہ۔ دوسرے نمبر پر
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل کی صفائی کے لیے نا آپ دعا بھی کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا اللہ تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ ماں جی ام سلمہ کہتی میرے گھر جب بھی آتے نا آپ یہ دعائی پڑھتے رہتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ میں نے ایک دن پوچھا محبوب سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ ہر وقت یہی کہتے رہے، یا اللہ دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے ہر وقت۔ آپ فرماتے ہیں ام سلمہ ہر بندے کا دل نا اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، وہ جب چاہتا ہے اس کو پلٹ دیتا ہے۔ تو میں اس کے آگے یہ منت سماجت کرتا رہتا ہوں، یا اللہ تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے، اس کو ثابت قدمی نصیب فرما دے۔ پیارے بھائیو دلوں کی صفائی ضروری ہے، نیکی کی لذت لینے کے لیے سچی توبہ ضروری ہے۔ جو بندہ جو گناہ کر رہا ہے سچی توبہ کر کے رمضان میں داخل ہو۔ تیسرے نمبر پر اس پہ کنٹرول کر لئے، گھنٹوں کے جو پیکج ہوتے ہیں نا یہ غیبتیں اور چگلیوں کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، دبا کریں اس کو۔ رمضان صاف کریں، پاکیزہ کریں، اپنے رمضان کو اچھا گزارنے کے لیے ان گناہوں کو چھوڑیں، اور کچھ خیر کے کام ہے جو ہم نے انشاءاللہ کرنے وہ کریں گے تو اللہ کے فضل سے رمضان اچھا گزرے گا، اور یقینی بات ہے ہماری بخشش کا ذریعہ اور نجات کا ذریعہ اور جنت کے دخول کا ذریعہ بنے گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔